کہ جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ کیا معاملہ؟ اوہو بالکل شفاعت، ذرا ہم نے کرکٹ کے میدان کے حوالے سے تو بات کر لی، اب سیاست کے میدان میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں بڑی کھلبلی ہے۔ اب یہاں پہ اس وقت دو مین پلیئرز ہیں، پہلے تھا جی گورنمنٹ تھی اور گورنمنٹ کے جو سامنے اپوزٹ میں کھڑی ہوئی تھی وہ تھی پی ڈی ایم کھڑی تھی۔ اب جو پی ڈی ایم ہے، مہنگائی، بے روزگاری، کرونا، معاشی مسائل اور داخلی اور خارجی امور، کرپشن اور پھر مافیاز کے خلاف ایکشن، ہم نے دیکھا کہ ان کی کوشش تھی لے حکومت جو ہے ان گنت ایشو سے نمٹ رہی تھی، اور ایسے میں پاکستان تحریک انصاف کو پارٹی کے اندر بھی خدشات اور اختلافات کا اب سامنا ہے۔ کل جب میں اور شفاعت ہم یہاں پہ شو کر رہے تھے تو پاکستان تحریک انصاف کے اہم رہنما جہانگیر ترین جو کل اپنی ضمانت میں توسیع کے حوالے سے آئے تھے، انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی، بڑے گلے شکوے کیے، ساتھ میں ان کا کہنا تھا کہ ان کے مقدمات کو سیاسی حالات سے جوڑا جا رہا ہے، اور جو جہانگیر ترین صاحب کا اہم بیان سامنے ہے وہ یہ جو اہم سٹیٹمنٹ زیادہ ہے وہ یہ تھی کہ جی میں دوست تھا، مجھے دوست ہی رہنے دیں، مجھے دشمنی کی طرف نہ دھکیلا جائے۔ ہاں وہ دشمن نہ کرے، دوست نے وہ کام کیا، مجھے وہ والا گانا یاد آ گیا۔ چلیں کیا کس موڈ میں وہ بات کر رہے تھے ذرا وہ سن لیتے ہیں۔ پوچھتا ہوں، مجبور ہوں پوچھنے پہ کہ آخر یہ انتقامی کارروائی کیوں ہو رہی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ 1 سال سے میرے اوپر یہ شوگر انکوائری کمیشن کے بعد سے یہ چیزیں چل رہی ہیں، 1 سال سے میں چپ کر کے بیٹھا ہوں۔ میری وفاداری کا کوئی اور ثبوت کس کو چاہیے؟ تو میری وفاداری کا امتحان لیا جا رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں چاہتا ہوں کہ یہ باتوں کا کوئی جواب تو دے، کیوں آخر کیوں صرف جہانگیر ترین کے اوپر ایف آئی آر ہے؟ ظلم بڑھتا جا رہا ہے، کیس تو ابھی شروع بھی نہیں ہوا، اور میرے بیٹے کے بینک اکاؤنٹ فریز کیوں کیا ہے؟ کس لیے کیا ہے؟ کیا آپ کو فائدہ اس چیز سے؟ کون کر رہا ہے یہ؟ ہم تحریک انصاف سے انصاف مانگ، میں تو دوست تھا، مجھے دشمنی کی طرف کیوں دھکیل رہے ہیں؟ میں تو دوست تھا بھائی، دوست ہی رکھو۔ جو بھی انتقامی کارروائی کروا رہا ہے نا، اب وقت آ گیا ہے کہ ان کو بے نقاب کیا جائے، اور یہ خان صاحب بھی کر سکتے ہیں، ان کو بے نقاب پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کرے۔ مجھے خان صاحب سے دور کر دیا گیا، پاکستان تحریک انصاف کو بھی کوئی زیاددہ فائدہ نہیں پہنچے گا مجھے یہ اس طرح سے الگ کرنے سے۔ شہزاد اکبر صاحب نے جناب اس کا دفاع کیا، وہ کہتے ہیں نہیں جی ایسی بات نہیں ہے، احتساب جو ہے وہ سب کے لیے ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم دوسروں کے لیے کیا احتساب کریں اور اپنی جماعت کے لوگوں کا احتساب نہ کریں؟ ہم نے کسی کو ٹارگٹ نہیں لیا، کہتے ہیں ملزم اور مجرم میں فرق ہوتا ہے، یہ صرف تحقیقات ہے۔ شہباز شریف سے جیل میں تحریری جواب لیا گیا، حمزہ شہباز سے بھی پوچھ گچھ کی گئی، جے ڈی ڈبلیو کا احتساب نہ کرتے تو سوال کیے جاتے۔ جے کے ٹی صاحب کے خلاف نہیں، کمپنی وہ ہیں، سی ایف او ہیں، ڈائریکٹرز ہیں، ان سب سے کوشچن کیا جا رہا ہے، سب کے ساتھ یکساں سلوک ہو رہا ہے۔ اگر ہم جے ڈی ڈبلیو کا آڈٹ نہ کرتے، لوگوں نے سب سے پہلے سوال اٹھانا تھا کہ جی آپ نے چونکہ وہ آپ کی پارٹی سے ہیں تو آپ نے 20% کو چھوڑ کے آپ 80% کا احتساب کر رہے ہیں۔ انصاف برابری کی بنیاد کے اوپر ہوتا ہے، ملزم اور مجرم میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ اور کل جہانگیر ترین صاحب نے جو میڈیا سے گفتگو کی اس میں اہم، دلچسپ اور حیران کن بات یہ تھی کہ کل جہانگیر ترین کی حمایت میں تحریک انصاف کے جو ارکان اسمبلی ہیں وہ بھی کھل کے سامنے ہیں، ان کو سپورٹ کرنے کے لیے ان کے ساتھ تھے۔ تین ایم این اے سے اور 8 ایم پی ایز کل جہانگیر ترین کے ہمراہ بینکنگ کوٹ آئے۔ راجہ ریاض صاحب بھی وہاں پر موجود تھے اور وہ کہتے ہیں کہ جی پنجاب اور وفاق کی حکومتیں جہانگیر ترین نے بنوائی، وہ مثبت کردار اگر نہ ادا کرتے تو شاید وزیر اعظم اعتماد کا ووٹ بھی نہ لے پاتے۔ کیا کہا آپ کو سنواتے ہیں۔ ابھی جو خان صاحب نے اعتماد کا ووٹ لیا ہے، وہ اعتماد کا ووٹ لینے میں سب سے بڑا کردار جہانگیر خان ترین کا تھا۔ پہلے پنجاب کی حکومت جہانگیر ترین صاحب نے بنائی، وفاق کی حکومت جہانگیر ترین صاحب کی محنت سے بنی، یعنی کہ وفاق کی حکومت جہانگیر ترین صاحب کی وجہ سے بنی۔ یہ اشارہ کسی اور جانب ہے، یہ اشارہ کچھ اور ہے، اس کا مطلب بھی کچھ اور ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا جانتے ہیں جناب فردوس عاشق امان صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہے، ان سے بات کرتے ہیں۔ بہت شکریہ فردوس صاحبہ وقت دینے کے لیے۔ پہلے تو یہ بتائیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ دوست ہوں، دشمنی میں کیوں دھکیل رہے ہیں، مجھے دوست رہنے دو، دشمنی میں کیوں دھکیلتے ہو، 1 سال سے میرا احتساب کیا جا رہا ہے، وہ پوری بات کر رہے ہیں۔ وہ یہ کیا معاملہ ہے، کیوں نوبت آ گئی یہاں تک؟ جہانگیر ترین صاحب کو ٹارگٹ کر کے کوئی ایسا انیشیٹو نہیں لیا جا رہا، چونکہ یہ شوگر مل مالکان کے خلاف جو انکوائری چل رہی ہے اس میں جہانگیر ترین صاحب کا چونکہ شوگر پروڈکشن میں 20% شیئر بنتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے دیگر سیاسی گھرانے ہیں جس میں شریف خاندان ہے، جس میں آپ کے زرداری خاندان کے ساتھ جڑی شوگر ملز ہیں، تو یہ سارا ایک پروسیس ہے کورس آف لا کا جو اس وقت شروع ہوا ہے، اور اس کی زد میں بدقسمتی سے
جہانگیر ترین صاحب اور ان کی فیملی بھی آئی ہوئی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کی کمٹمنٹ کے مطابق جو ہے وہ اس عمل کو آگے بڑھایا جا رہا ہے، اور وزیر اعظم عوام کو جواب دہ ہوتے ہوئے اپنی پارٹی کے اندر بھی جواب دہی کر رہے ہیں، اور حکومت کے اور جماعت کے اہم ترین ساتھی ہوتے ہوئے جہانگیر ترین صاحب سے اس پروسیس کا آغاز ہوا ہے۔ اور جہانگیر ترین صاحب جتنا میں ان کو جانتی ہوں وہ رول آف لا پہ خود بھی بلیو کرتے ہیں، اور اگر انہوں نے کوئی ایسی چیز، کوئی ایسا قدم جو قانون کے برعکس ہو اور حقائق کے برعکس ہوں نہیں اٹھایا تو انہیں سطحی خیرے ہیں، انہیں کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ قانون جو ہے وہ ہمیشہ حق کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اور حقائق کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، اور حقائق جو ہیں وہ جہانگیر ترین کو سپورٹ کرتے ہیں، تو پھر انہیں کوئی بھی وکٹمائز نہیں کر سکتا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب ایک بات تو بتائیں، جہانگیر ترین کافی شکایت کر رہے تھے، وہ اس ساتھ یہ بھی شکایت کر رہے تھے کہ سازشی عناصر انہیں عمران خان سے دور کرنا چاہتے ہیں اور ان عناصر کو بے نقاب کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ یہ کن سازشی عناصر کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، اور کیا واقعی ایسا ہے کہ ان کو عمران خان سے دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ یہ رائے دینے کا ان کا حق ہے، لیکن میں نہیں سمجھتی ہوں کہ وزیر اعظم عمران خان کو کوئی مرغوب کر سکتا ہے، کوئی ان کو ڈکٹیٹ کر سکتا ہے، کوئی ان کو گمراہ کر سکتا ہے یا ورگلا سکتا ہے، کیونکہ وہ اپنے فیصلے خود کرتے ہیں اور ان کو اپنے فیصلے کرنے کا حق اور اختیار ہے۔ لیکن چونکہ جہاں بہت زیادہ تعلق ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے، جتنا مضبوط رشتہ ہوتا ہے، پھر اس حوالے سے گلے شکوے بھی ہوتے ہیں، اور یہ ایک نیچرل عمل ہے، اور اگر وہ گلے شکوے کر رہے ہیں تو یہ اس مضبوط تعلق کی عکاسی کرتے ہیں۔ یہ جو راجہ ریاست ہے کہ جی پنجاب اور وفاق کی حکومتیں جہانگیر ترین صاحب نے بنوائی، اس کا ایک بیک گراؤنڈ تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جب سینٹ انتخابات ہو رہے تھے، یہاں میرے خیال میں فروری کے آخری دنوں کی بات ہے، تو ہم نے اپنے اسی پروگرام میں بیٹھ کے جہانگیر ترین صاحب جب ملاقاتیں کر رہے تھے اور جب انہوں نے کہا کہ میں اپنا کردار ادا کرتا رہوں گا، تو سمجھ میں آ رہی تھی کہ سب گڈی گڈی چل رہا ہے، ماحول ٹھیک ہو گیا ہے۔ اس کے بعد وزیر اعظم نے اعتماد کا ووٹ بھی حاصل کیا، حفیظ شیخ صاحب ہو کے کامیاب نہیں ہو سکے، لیکن جہانگیر ترین صاحب کے حوالے سے راجہ ریاض صاحب نے کہا ہے کہ جی وہ اعتماد کے ووٹ کے لیے جہانگیر ترین صاحب نے لوگوں کو قائل کیا، انہوں نے پروگرام میں ٹیلی ویژن سکرینز پہ آ کے کہا ہے کل رات۔ تو اب اس بیان پہ آپ کا موقف کیا ہے؟ کیا واقعی جہانگیر ترین صاحب کا اتنا کلیدی کردار ہے حکومتیں قائم رکھنے میں؟ جہانگیر ترین صاحب نے پارٹی کو طاقت دی، سپورٹ دی اور سرپرستی دی، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے، اور نہ ہی جو ہے وہ ان کے کردار کی کوئی نفی کر رہا ہے۔ ان کا رول جو ہے پارٹی کے اندر ایگزسٹ کرتا تھا، ہے، اور آگے انہوں نے اس رول کو کس طرح مؤثر بنانا ہے وہ سارا ان کی اپنی حکمت عملی پہ منحصر ہے۔ لیکن یہ عدالتی پروسیس جو ہے، یہ قانونی عمل جو ہے، یہ جہانگیر ترین کو سرخرو کر کے الٹیمیٹلی اور زیادہ مضبوط اور طاقتور بنا کے پارٹی میں اپنی جگہ کو انشور کرے گا۔ لیکن چونکہ علیم خان، سبطین خان اور دیگر جو ہمارے لیڈرز اور شخصیات ہیں ان پہ الزامات لگے، وہ عدالتوں میں گئے، انہوں نے اپنے آپ کو سرخرو کیا اور واپس مین پولیٹیکل سٹریم میں آئے۔ جہانگیر ترین صاحب کا بھی میں پر امید ہوں کہ وہ عدالتوں میں اپنے آپ کو سرخرو کروا کے ایک دفعہ پھر پارٹی کے اندر اپنا اہم ترین جو رول ہے وہ ادا کریں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ ساشا گوان صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں۔ خواتین و حضرات، وقت ہو گیا چھوٹے سے بریک